اللہ کے ساتھ بندگی اور غلامی کا وعدہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی کا وعدہ، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ ان تمام وعدوں کی پاسداری کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بندوں کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی معاہدہ ہو، کوئی وعدہ ہو، تو فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کا کسی ساتھ کوئی وعدہ ہو جائے بشرطے کہ جائز بات ہو تو آپ پھر اپنی شرط کے پابند ہیں۔ پھر کسی بھی مسلمان کو اپنے کسی بھی مفاد کی بنیاد پر اپنے وعدے سے مکرنے اور سے پھر جانے کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں ایک مسئلہ اس کے ضمن میں سمجھیں۔ بعض حضرات کچھ مخصوص کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی درزی ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں عوام کے ساتھ زیادہ واسطہ رہتا ہے اور عوام کے کام اپنے ذمے لیے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کے پاس وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام کب کرو گے؟ وہ کہہ دیتا ہے کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ لیکن اس میں عموماً دیکھا جاتا ہے بعض درزی حضرات رابطہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم بہت سارے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی کسی اور عذر کی بنیاد پر ہم اس کام کو بر وقت انجام نہیں دے پاتے، کیا ہم وعدہ خلاف شمار ہوں گے؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے وہ شخص جس نے وعدہ کیا اور کرتے وقت ہی اس کا ارادہ تھا کہ ٹال دوں گا، نبھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب جب یہ اس وعدے پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ بندہ جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، اس سے کہا کہ انشاءاللہ فلاں وقت میں آپ کا کام کروں گا، البتہ اس موقع پر انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ جب کہے گا انشاءاللہ میں کروں گا، اس کا مطلب اس کام کے کرنے کو اس نے خدا کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت دی ہے، کوشش کرنا چاہیے اس کو پورا کرنے کی، لیکن اگر وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہا، ارادہ بھی تھا، نیت بھی صحیح تھی اور کوشش بھی کی، عین موقع پر کوئی بیماری، کوئی ایسا شدید عذر لاحق ہو گیا اس کی بنیاد پر پابندی نہیں کر پایا، تو یاد رکھیں اب اس طرح کا بندہ، اس کی جو وعدہ خلافی بظاہر ہو گئی، بظاہر تو وعدہ خلافی ہے، امید ہے کہ اللہ کا یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں تھا، کوشش بھی اس نے کر دی تھی، لیکن خدا کی طرف سے کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، نہیں کر پایا، تو یہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بندہ جس کا ارادہ ہی نہ ہو، مثلا ایک حدیث پاک ہے، ایک بندے نے، یہ مسئلہ بھی آج چلتا ہے، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں چونکہ بے شمار لوگ شہرت کے پیاسے ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کو لوگوں کی آؤ بھگت چاہیے، شہرت چاہیے، نمائش چاہیے، خدا کی رضا کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو شادیوں کے موقع پر بھی بہت سے لوگ جب شادی کرتے ہیں، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، تو اس وقت بہت سے لوگ مہر جب لکھواتے ہیں تو بہت بڑی رقم لکھواتے ہیں۔ کیوں؟ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، اس پورے مجمع کے اندر اپنی مالداری کو شو کرنا ہوتا ہے۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لاکھوں میں مہر دیتے ہیں، ہماری اوقات تم کیا سمجھو، چنانچہ ایسا کر دیا۔ لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، جب وہ مہر چونکہ شرعاً خالص لڑکی اور بیوی کا حق ہوتا ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں، اس میں مختار ہے، وہ چاہے تو ماں باپ کو دے دے، چاہے کوئی شوہر کو دے دے، چاہے کسی کو نہ دے، اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا، وہ خالص اس کی ملکیت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس موقع پر تو لکھوا دیا لاکھوں میں، بعد میں جب ادائیگی کا وقت آتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، اب وہ مطالبہ کرتی ہے لاؤ، تو شوہر دیتا ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کو کہتے ہیں وہ اس وقت لکھنے میں آتا ہے، دینے میں تھوڑا ہی آتا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک ہے، جس بندے نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت مہر مقرر کیا اور دل میں ارادہ تھا نہ دینے کا اور بعد میں ادا نہیں کیا، قیامت کے اندر سر محشر جب مجرموں کو بلایا جائے گا تو دھوکے بازوں کے لیے ایک تو ویسے بھی ایک حدیث پاک میں ایک جھنڈے کو قائم کر دیا جائے گا، تمام غداروں اور دھوکے بازوں کو اس کے تحت، اس کے نیچے لایا جائے گا اور سر محشر ان کو رسوا کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں دھوکہ دینے والے لوگ۔ اور اس بندے کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو قیامت کے دن زانی کہہ کر کے پکارا جائے گا، اے زانی ادھر آ جا۔ کیوں؟ اس نے ایک عورت کی عزت اور اس کے وجود سے نفع تو اٹھایا، اس کا پہلا ہی حق اس کو ادا نہیں کیا۔ اس لیے یاد رکھیں، اس میں ضمناً ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، بہت سے لوگ نکاح کرنے کے بعد مہر یا تو دیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر دے دیا تو اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں، کبھی تو والدین سمجھتے ہیں اور کبھی شوہر سمجھتا ہے، اور اس کو لینے کے بعد کبھی اگر وہ مطالبہ کر لے بیچاری تو اس پر لڑتے ہیں، پھر بالآخر وہ سمجھتی ہے کہ اب اگر میں بار بار مطالبہ کروں شاید طلاق ہی نہ دے دے، تو اپنا حق چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا، اس کی مرضی نہیں تھی، یا اگر مرضی تھی اس نے دیا تھا آپ کو بطور عاریت، قرض،
آپ نے کہا مجھے فلاں کام کرنا ہے، فی الحال دے دیجئے، اس نے فی الحال کا لفظ سن کر کے اعتماد کر دیے، دے دیا، بعد میں آپ نے ہڑپ کر لیا، اب وہ مانگتی ہے آپ دینے کو تیار نہیں، آپ نے تو مجھے دیا تھا۔ نہیں، سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے، جس وقت اس نے آپ کو دیا، اس نے آپ کو بطور گفٹ کہہ کر دیا، یا آپ کو بطور قرض دیا ہے، یا یوں ہی استعمال کے لیے دیا، کیسے دیا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر اس نے صراحتاً دل کی خوشی سے کہا یہ میری ملکیت تھی، میں آپ کو اس کا مالک بناتی ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ میں کبھی مطالبہ نہیں کروں گی، تو پھر ہاں اب آپ اس کے مالک ہیں، اب اس کو مطالبہ کرنے کا حق اس نے آپ کو گفٹ کر دیا۔ لیکن اگر اس نے کیا کہا کہ دیکھو آپ نے کہا مجھے فلاں کام کرنا ہے، اس کام کے لیے مجھے مہر چاہیے، اور آپ نے مانگا تو اس نے سوچا میرے شوہر ہیں، ان کے کام نہ آئے تو اور کس کے کام آئے گا، اٹھا کر کے دے دیا، بعد میں اس نے یہی سمجھ کر کے دیا تھا کہ یہ فی الحال اس کے کام آ جائے گا، بعد میں دے دے گا، اب جب وہ مطالبہ کرتی ہے دے دو، آپ کہتے ہو آپ نے مجھے دے دیا تھا، نہیں، دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مالک ہو گئے۔ جب اس نے محض استعمال کے لیے دیا تھا، اس کا مطلب اس نے آپ کو مالک نہیں بنایا، گفٹ نہیں دیا، قرض کے طور پر دیا ہے، اور قرض کا اصول یہ ہے کہ قرض اپنے مالک کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ضمن مسئلہ آیا تھا مہر کا، اس سے کہ مہر یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہم کرتے ہیں جس میں ایک معاہدہ، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایمان والے کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث پاک یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور وہ آپ کا سیرت اور کردار، ایک صحابی نے آپ سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ یہاں راستے میں تشریف فرما رہے ہیں، میں ابھی گھر سے آتا ہوں، آپ گھر چلے گئے اور 3 دن ہو گئے، وہ صحابی بھول گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ تشریف فرما رہے، آپ نے کھانے پینے، نماز اور ضروری اپنے کاموں کے علاوہ کوئی وقت، سارا وقت وہیں گزار دیا۔ 3 دن کے بعد صحابی کو خیال آیا اوہو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے وعدہ کیا تھا فلاں جگہ آپ انتظار فرمائیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے، عرض کی اللہ کے رسول میں گھر گیا، میں بھول گیا، آپ نے فرمایا تم بھول گئے، کائنات کے سردار امت کو وعدہ اور وفا کی تعلیم دینے والے بھولے نہیں ہیں، آپ نے امت کو اپنے عمل سے بتا دیا کہ اسلام کے اندر وعدے کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضرات